تیرے انتظار میں ہیں، حور و غلمان تیرے انتظار میں ہیں، ملائک تیرے انتظار میں ہیں، آسمان تیرے انتظار میں ہیں، کچھ یعنی فلک تیرے انتظار میں ہیں، اور مالا اعلیٰ سارا تیری روح کے انتظار میں ہے۔ امام حسین شہید کر دیے گئے۔ یزیدیوں کا پیمانہ ابھی تک لبریز نہیں ہوا، حرص انتقام ابھی تک ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ امام علی مقام کے جسد پاک کو اور دیگر شہداء کو گھوڑوں کی ٹوپوں سے روندا گیا، پھر خانوادہ اہل بیت کے خیموں کو لوٹا گیا، اور پھر سر مبارک کاٹ دیے گئے، اور سن انور لے کر امام علی مقام کا اور اہل بیت اطہار کے شہداء کے سروں کا قافلہ بنا کر روانہ ہو گئے۔ سوئے کوفہ روانہ ہوئے، پھر سوئے دمشق ابن زیاد کی طرف روانہ ہوئے۔ جب روانہ ہوئے قافلہ جا رہا تھا، ابن زیاد نے کے پاس جب قافلہ سر حسین کو لے کر پہنچا، اس بدبخت نے اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پیغمبر کا نواسہ ہے۔ اس نے کہا بدبخت تم پکے بے ایمان ہو، میں اپنے پیغمبر کی پشت میں سے 70 نسلوں کے بعد ہوں، 70 پشتوں میں سے ہوں میں، 70 پشتوں کے بعد یہودی میرے پیغمبر کی اس نسبت کا آج تک میرا ادب کرتے ہیں، اور یہ مصطفیٰ کا لاڈلا شہزادہ ہے، تم اپنے پیغمبر کے لاڈلے شہزادے کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو، لعنت ہو تم پر یزیدی بدبخت۔ یہ قافلہ اسی طرح یزید کے پاس لے جایا گیا۔ یزید کے دربار میں اس بدبخت نے بھی چھڑی ماری اور شعر پڑے کہ ہم نے آج بدر میں اپنے مقتولین کا بدلہ لے لیا۔ اس بدبخت نے اپنے اندر چھپے ہوئے کفر کو ظاہر کر دیا۔ جب چھڑی مار رہا تھا، ابن زیاد کے دربار میں بھی واقع پیش آئے ہیں، ادھر بھی پیش آئے۔ اس وقت زید بن ارقم یہ کوئی وہ کہتے ہیں بدبخت اس حسین کے لبوں پر چھڑی نہ مار، خدا کی عزت کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے ان لبوں کو مصطفیٰ کو چومتے دیکھا ہے۔ وہاں ایک عیسائی بیٹھا تھا، وہ قیصر روم کا سفیر تھا۔ اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پیغمبر کا نواسہ ہے۔ اس نے کہا تم بدبخت بے ایمان ہو، تم پیغمبر کے نواسے کو شہید کر کے اس کا سر تن سے جدا کر کے اس کی بے ادبی کر رہے ہو۔ میں عیسائی ہوں، ہمارے پاس ایک علاقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کے پاؤں کا جو کھر ہوتا ہے، کھر، وہ پاؤں کا ایک ٹکڑا کھرا موجود ہے۔ سواری کی پاؤں کا وہ جو نال نہیں ہوتی، جو کھرا، وہ ٹکڑا موجود ہے، آج تک ہم اس کو محفوظ رکھتے ہیں، اور خدا کی قسم مدت گزر گئی، ہم اس سواری کے پاؤں کے اس نال کو آج تک اتنی عزت کرتے ہیں جس طرح تم کعبہ کی عزت کرتے ہو، اور ہر سال اس سواری کے پاؤں کے ٹکڑے کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ہم عیسائی ہو کر اس نشان کی زیارت اور ادب اس طرح کرتے ہیں جیسے تم کعبۃ اللہ کی زیارت کرتے ہو، اور بدبختو تم اپنے پیغمبر کے شہزادے کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو، لعنت ہے تمہارے عمل اور تمہارے کردار پر۔ اس قافلے کو جب سر انور کا قافلہ لے کے جایا جا رہا تھا، اس قافلے کے وقت راستے میں شام آ گئی، قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ کرنا تھا۔ پڑاؤ کرنے کا جب وقت آیا تو قریب ہی ایک گرجا تھا، اس گرجے میں ایک ضعیف العمر عیسائی راہب رہتا تھا، عیسائی عبادت گزار، عیسائی فقیر راہب۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ مسلمانوں کے پیغمبر حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کے سر ہیں، امام حسین کے سر ہیں، وہ یزیدی قافلے کے پاس آ گیا، ان سے کہا کہ میں تمہیں 10,000 دینار دیتا ہوں، ایک رات یہ سر میرے پاس چھوڑ دو، ایک رات کے لیے تم یہاں میرے پاس پڑاؤ کرو، ہم تمہاری خدمت کریں گے، اور خدمت کرنے کے ساتھ تمہیں روانہ کریں گے، اور ایک رات کے لیے سر ادھر رک جائے، اس کا عوض 10,000 دینار دیتا ہوں۔ وہ دنیا کے کتے، وہ حرص دنیا کے طالب 10,000 دینار کی خاطر فیصلہ کیا یہ رک جائے، 10,000 دینار لے لیے، دینار دے دیے اس راہب نے، اور امام حسین کا سر انور لے کر اندر چلا گیا۔ اس عیسائی راہب نے
نیزے سے سر انور کو اتارا، اس کو خوشبودار پانی سے دھویا، صاف کیا، اس کو خوشبو لگائی، خوبصورت غلاف میں رکھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا، اور ساری رات صبح کے طلوع تک اس چہرہ حسین کا دیدار کرتا رہا۔ اور وہ راہب کہتا ہے کہ مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں نے ساری رات دیکھا سر حسین نیچے میرے سامنے پڑا تھا، اور اس حسین سے نور کی شعائیں عرش معلا تک اٹھ کے جا رہی تھی۔ ساری رات سر انور پر نور رقصا رہا، اور آسمان تک عرش معلا تک حسین کے سر پورے کے پورے نور اس کے ارد گرد طواف کرتے رہے۔ اور جب یہ کیفیت امام حسین کی سر انور کی دیکھی، رات بھر روتا رہا، دعائیں کرتا رہا۔ سر حسین کی عزت کا صدقہ یہ ملا کہ عیسائی راہب باہر نکلا تو اس کو کلمہ کی توفیق نصیب ہو گئی۔ بے ادبی کرنے والے بدبخت ایمان سے محروم ہو کے کافر ہو گئے، اور عیسائی جس نے سر حسین کا ادب کیا اس کو کفر سے نکال کے ایمان کی دولت عطا کر دی گئی۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ امام عالی مقام کی یہ شہادت، اس شہادت پر نہ صرف دنیا روئی بلکہ جس وقت امام حسین کی شہادت ہوئی عین اسی لمحے زمین نوحہ کی نہ ہوئی، آسمان نوحہ کی نہ ہوا، جنات نوحہ کی نہ ہوئے، پرندے نوحہ کی نہ ہوئے، حتیٰ کہ آپ کی شہادت کے وقت محدثین بیان کرتے ہیں کتب حدیث میں کہ بیت المقدس میں، اس سرزمین بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا شہادت حسین کے سبب سے، بیت المقدس کے ہر پتھر کے نیچے سے خون ابلا ہوا نکلا۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ شہادت حسین کے بعد ملک شام کی سرزمین پر جو پتھر اٹھایا گیا، شام کی سرزمین کے ہر پتھر کے نیچے ابلتا ہوا خون کا چشمہ نکلتا رہا۔ محدثین بیان کرتے ہیں امام حسین کی شہادت کا خون جب بہا، آسمان پہلے سرخ ہو گیا اور پھر سیاہ ہو گیا، آسمان خون آلود ہو گیا، ستارے زمین پر آ گئے، ستارے ایک دوسرے سے لڑنے لگے، ایک دوسرے سے بھڑنے لگے، ٹکرانے لگے، یوں لگا کہ کائنات ٹکرا کے ختم ہونے والی ہے۔ زمین پر خون آلود آشام ہو گئی، آسمان خون آشام ہو گیا، ستارے نیچے آ کے ٹکرانے لگے، جنات کے نوحے کانوں کو آنے لگے، ایک عجیب سما تھا، ہر طرف قیامت آ گئی، دنیا پہ اندھیرا چھا گیا، اس لیے کہ آج حسین مصطفیٰ کا نواسا اس نام نہاد امت کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا تھا، اور اہل بیت مصطفیٰ کا قافلہ بدبختوں کے ہاتھوں لوٹ لیا گیا تھا۔ اس حال کے ساتھ اس خانوادہ رسول کو لے کر چلے ہیں امام زین العابدین، بیمار ہیں، 13-14 برس کے قریب عمر ہے، بیماری کی حالت میں وہ اس قافلہ لٹے پٹے اہل بیت کے قافلے کی قیادت کرتے ہیں، اور حضرت سیدہ زینب، سیدہ فاطمہ الزہرا کی شہزادی وہ خواتین کی اور قافلے کی قیادت کرتی ہیں، لے کر اس حال میں گئے۔ یزید نے یہ سمجھا، بدبخت یزید نے سمجھا کہ میں نے حسین کو قتل کر کے معرکہ جیت لیا، مگر اس بدبخت کو معلوم نہ تھا ابن زیاد بھی ہار گیا اور یزید بھی ہار گیا۔ ابن زیاد نے جس چھڑی سے حسین کے چہرے مبارک پر جس چھڑی کو مارا تھا، ابھی چند برس گزرنے نہ پائے تھے کہ مختار ثقفی اٹھا، اس نے ابن زیاد کو قتل کیا، اور اس کے لشکر نے قتل کیا، اور اس کے لشکر کے سپہ سالار نے ابن زیاد کا سر قلم کر کے اسی طرح نیزے پر چڑھا کر مختار ثقفی کے پاس بھیجا۔ مختار ثقفی کے سامنے ایک اس بدبخت ابن زیاد کا سر رکھا گیا۔ جب سر پڑے تھے مقتولین کے، ایک سانپ آیا، ہر سر کو سونگتا تھا، اور سونگتے سونگتے جب ابن زیاد کے سر کے پاس پہنچا، وہ اس کے منہ میں داخل ہوتا تھا اور ناک کے نتنوں سے نکلتا تھا، منہ میں داخل ہوتا تھا، کئی بار داخل ہوا، 10 کر نتنوں سے نکلا۔ اس سانپ نے دکھا دیا، یزیدیو، لعینو، جہنمیو، مرتدو، بے ایمانو، بے غیرتو، دیکھو جس حسین کو تم نے شہید کیا تھا اور اس کے پیارے حسین چہرے پر چھڑی لگائی تھی، میں سانپ ہو کر تمہارے منہ پر لعنت بھیجنے کے لیے آیا ہوں۔ ابن زیاد برباد ہوا، یزید برباد ہوا۔
حسین زندہ رہا، حسین زندہ ہے، حسین کا نام زندہ ہے، حسین کا کام زندہ ہے۔ یزید بدبخت مر گیا، یزید کا نام مر گیا، یزید کا کام مر گیا۔ اللہ کی عزت کی قسم، آج تک جاؤ دیکھو کربلا، حسین کی قبر بھی زندہ ہے، اور دیکھو دمشق میں جا کے یزید کی قبر بھی مردہ ہے۔ وہاں کوئی جوتا مارنے کو تیار نہیں، کوئی پیشاب کرنے کو تیار نہیں، مگر ساری کائنات انسانی حسین کی قبر پہ صلاۃ و سلام کے بھول نچھاور کر رہی ہے۔ دوستو، شہادت حسین کے بعد کائنات انسانی کو دو کردار مل گئے۔ یزیدیت ایک بدبختی کا، ظلم کا، استحصال کا، جبر کا، تفرقہ پروری کا، قتل و غارت گری کا، ظلم کا، تشدد کا اور خون آشامی کا استعارہ بن گیا یزید، اور حسین امن کا، عدل کا، آشتی کا، دوستی کا، وفا کا، اسلام کا، انسانیت کا، مصطفیٰ کے دین کا استعارہ بن گیا حسین۔ قیامت کے دن تک حسین بھی زندہ ہے، حسینیت بھی زندہ ہے۔ آخری پیغام سن کر جائیں، پیغام۔ اور قیامت کے دن تک یزید بھی مردہ ہے، یزیدیت بھی مردہ ہے۔ آج حسین کی روح ریگزار کربلا سے پھر پکار رہی ہے۔ آج سیدہ زینب کی روح ان خیموں سے، اجڑے ہوئے خیموں سے پھر آواز دے رہی ہے۔ آج علی اکبر کی روح اس کے خون کا قطرہ قطرہ اور علی اصغر کے خون کا قطرہ قطرہ اور دریائے فرات کا رنگی کنارہ آج آواز دے رہا ہے، حسین سے محبت کرنے والوں، حسینیت کے کردار کو زندہ کرو، اپنے ہر دور کے یزیدوں کو پہچانو، یزیدیت کو پہچانو۔ یزیدیت تمہیں ٹکرانے کے لیے ہے، تمہیں توڑنے کے لیے ہے، حسینیت تمہیں جوڑنے کے لیے ہے۔ یزیدیت اسلام کی قدریں مٹانے کا نام ہے، حسینیت اسلام کی دیواریں پھر ابھارنے، استوار کرنے کا نام ہے۔ حسینیت بولو، میں مردوں کی آواز نہیں چاہتا، حسینیت نہیں، حسینیت نہیں، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ آؤ جنگ کی سرزمین کو ہم پھر حسینی کردار کے ساتھ آباد کرنا چاہتے ہیں، جنگ کی سرزمین کو ہم یزیدی فطروں سے پاک کرنا چاہتے ہیں، اور جنگ کی سرزمین کو ہم پھر اہل بیت اور صحابہ کی محبتوں کا مرکز بنانا چاہتے ہیں۔ ہم فتنہ، جنگ، قتل و غارت گری کی آگ بجھا کر حسین کی جلائی ہوئے چراغ امن سے جنگ اور سارے پاکستان کو پھر سے امن دینا چاہتے ہیں۔ کیا اس امن دینے کے لیے، حسینی کردار کو جگانے کے لیے اور حسینی مشن کے چراغ جلانے کے لیے کھڑے ہونے کو تیار ہو؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ۔ ٹھہرے، اس کے لیے سب سنی شیعہ کو اکٹھا ہونا ہوگا، سب کو ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنے ہوں گے۔ میں آخری بات کی طرف آ رہا ہوں، نفرتیں مٹانا ہوں گی، قدورتیں ختم کرنا ہوں گی، محبتوں کے چراغ جلانے ہوں گے، اور مدینے سے کربلا تک قربانیوں کا سفر، اس کو زندگی کا شعار بنانا ہوگا۔ کیا سنی اور شیعہ بھائی بن کر اسلام پر، توحید پر، رسالت پر، نظام مصطفیٰ پر، نظام قرآن پر، وحدت اسلام پر، عظمت اسلام پر اور احیاء حسینیت پر اور اس کردار کے فروغ پر اکٹھا ہونے کو تیار ہو؟ بولیے۔ اگر ہو تو پھر شیعہ اور سنی بھائی آپس میں ہاتھ ملا کر یوں کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ شیعہ اور سنی بھائی ہاتھ ملاؤ، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالو، ڈال دو ہاتھ۔ اٹھو، نفرتوں کے بت پاش پاش کر دو، قدورتوں کے بت پاش پاش کر دو۔ میں مشترک نعرے لگواؤں گا،
مشترک نعرے لگواؤ، تاریخ کو بدل دو، لگاؤ. یہاں سے میں کہوں گا، ایک نام لوں گا، آپ کہیں گے زندہ باد، اور انتہا تک چلنا ہے. کہو سیدنا صدیق اکبر. آپ بھی نعرہ لگائیں، سیدنا صدیق اکبر. صدیقیت، فاروقیت، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، علی شیر خدا، علی شیر خدا، ولایت علی، خلافت صحابہ، ولایت علی، ولایت حسین، شہادت حسین، حسینیت، یزیدیت، 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 اسلام، پاکستان، وما علینا الا البلاغ. آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے.